زینب ایک معصوم اور وفادار عورت جس کی زندگی محبت کی تلاش میں گزر رہی ہے۔ شاہد زینب کا شوہر ایک خودغرض اور بے وفا انسان۔ سائرہ شاہد کی محبت ایک خوبصورت لیکن مفاد پرست عورت۔ ارحم زینب کا بچپن کا دوست جو ہمیشہ اس کی خوشیوں کی دعا کرتا رہا۔ ایک چھوٹے سے گھر کا منظر جہاں زینب کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی ہے۔ اس کا چہرہ تھکا ہوا ہے لیکن وہ خوش نظر آ رہی ہے۔ شاہد گھر میں داخل ہوتا ہے تھکا ہوا اور چڑچڑا۔ زینب: شاہد آپ آ گئے، میں نے آپ کے پسندیدہ کھانے بنائے ہیں۔ شاہد بے دلی سے: مجھے بھوک نہیں ہے۔ زینب: کیا ہوا، آپ پریشان لگ رہے ہیں۔ شاہد تلخی سے: تمہیں ہر بات جاننے کی ضرورت نہیں۔ شاہد موبائل نکال کر کسی کو پیغام بھیجتا ہے۔ زینب حیرت سے دیکھتی ہے مگر خاموش ہو جاتی ہے۔ شاہد اور سارہ ایک ریسٹورانٹ میں بیٹھے ہیں، دونوں ہنس رہے ہیں اور شاہد اس کی تعریف کر رہا ہے۔ سائرہ: شاید تمہاری بیوی کو کچھ پتا تو نہیں چلے گا۔ شاہد: وہ بے وقوف ہے، اسے کچھ خبر نہیں ہوگی۔ سائرہ مسکرا کر شاہد کا ہاتھ تھام لیتی ہے۔ زینب گھر میں اکیلی بیٹھی ہے۔ اس کے بچپن کا دوست ارحم آتا ہے جو کافی عرصے بعد ملا ہے۔ ارحم: زینب تم ٹھیک ہو؟ تمہارا چہرہ اتنا اداس کیوں لگ رہا ہے؟ زینب مسکراتے ہوئے: کچھ نہیں، بس زندگی کی مصروفیات ہیں۔ ارحم: تمہارے خواب کیا ہوئے؟ تم تو ہمیشہ کہتی تھی کہ خوشیوں کا تعاقب کرو گی۔ زینب آہ بھرتے ہوئے: کچھ خواب دیکھنا چھوڑ دیا ہے ارحم۔ ارحم کو زینب کی حالت دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتا۔ زینب کو ایک دن شاہد کے فون پر سائرہ کے پیغامات ملتے ہیں۔ اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے لیکن وہ شاہد سے بات کرنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ زینب: شاہد یہ سب کیا ہے؟ تم نے مجھے کیوں دھوکہ دیا؟ شاہد غصے سے: کیونکہ تم میری زندگی کی خوشیوں کو پورا نہیں کر سکتی۔ سائرہ: وہ سب کچھ ہے جو میں چاہتا ہوں۔ زینب روتے ہوئے: میں نے تم سے محبت کی، تمہاری ہر خوشی کے لیے جیا اور بدلے میں مجھے یہ ملا۔ شاہد زینب کو نظر انداز کر کے چلا گیا۔ زینب کمرے میں بیٹھ کر روتی رہی۔ شاہد اور سائرہ ایک ہوٹل میں ہیں۔ سائرہ کسی دوسرے امیر شخص سے بات کر رہی ہے۔ شاہد کو یہ دیکھ کر بہت غصہ آتا ہے۔ شاہد: سائرہ یہ سب کیا ہے؟ سائرہ ہنستے ہوئے: شاہد تم کیا سمجھتے تھے کہ میں تمہارے ساتھ ہمیشہ رہوں گی؟ میں صرف اپنی ضروریات کے لیے تمہارے قریب تھی۔ سائرہ شاہد کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ شاہد کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ شاہد زینب کے پاس واپس آتا ہے معافی مانگنے کے لیے۔ زینب کے چہرے پر سکون ہے لیکن آنکھوں میں دکھ چھپا ہوا ہے۔ زینب: شاہد محبت قربانی مانگتی ہے اور تم نے اسے خود غرضی میں بدل دیا۔ میں تمہیں معاف کر سکتی ہوں لیکن خود کو مزید تکلیف نہیں دے سکتی۔ زینب گھر چھوڑ کر ارحم کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ شاہد تنہائی میں اپنے کیے پر پچھتاتا رہتا ہے۔ زینب ایک خوبصورت باغ میں کھڑی ہے جہاں ارحم اس کے ساتھ ہے۔ وہ خوش نظر آ رہی ہے کیونکہ اس نے خود کو دھوکہ دینے والوں سے آزاد کر لیا۔ یہ کہانی دکھ اور دھوکہ دہی سے متعلق ہے اور ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ عزت نفس اور خود کی محبت سب سے بڑھ کر ہے۔